ہمارے ساتھ محمد علی درانی صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ درانی صاحب. پھول تو دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نواز شریف صاحب, وہ تو شکایت لگا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اصل میں وہ کبوتر آئے تھے ان کے ساتھ, وہ وہیں سے اڑ گئے مینار پاکستان. پھول لے کے اڑ گئے؟ اب جو پھول لے کے اڑ گئے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے, آج بھی وہی صورتحال ہے اور آج بھی وہی ٹکراؤ کی کیفیت ہے. پاکستان کو پاکستان میں ایک ایسی حکومت بنا دی گئی ہے جو حقیقت میں ایک پراکسی گورنمنٹ لگتی ہے, which is not doing anything. پاکستان کے لیڈر جو ہیں اس وقت, ان کا کام صرف ٹکراؤ ہے اور وہ اداروں کو ٹکرا رہے ہیں. اور ایک پاکستان کو ایک ایسی گاڑی بنا دی ہے جو بغیر انجن کے گاڑی لگتی ہے اور جو پچھلی ریورس گیئر میں چل رہی ہے, مسلسل پیچھے. مطلب ہمارے لیڈروں کے پاس بھی ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس گلوں میں بھی ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہمارے کارنامے بھی ماضی کے ہیں اور ہماری شکایتیں بھی ماضی کی. لیکن درانی صاحب شکایتیں بے جا بھی تو نہیں ہیں, آپ تو ایٹ دا فور فرنٹ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب سے ایک نفرت ہے بس کہ نکالنا ان کو, از اٹ ٹرو؟ نہیں, بیچار نہیں ہے. دیکھیں جی, اب ایک طرف لیڈروں کی شکایات ہے, ایک طرف عوام کی شکایات ہے. عوام کی شکایت یہ ہے کہ پچھلے 52 سالوں سے, آئین بننے کے بعد سے, جو دو خاندان اقتدار میں ہیں, انہوں نے پاکستان کو بنگلہ دیش کا افغانستان سے بھی نیچے گرا دیا. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تہو بالا کر دی اور کوئی ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے ان میں سے کسی نہ کسی نے جس کی سپورٹ نہ کی ہو. مطلب یہ ہے کہ کس چیز کا عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے. اس وقت مسئلہ جو ہے, اس وقت جھگڑا جو ہے وہ عوام کا جھگڑا ہے. لیڈروں کا تو گلے ہیں, بس گلے, اور کچھ ہے نہیں تو گلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کبھی مزاحمت کا بیانیہ دینا ہے اور کبھی جو ہے مفاہمت کا بیانیہ دینا ہے. عوام کا بیانیہ کسی کے پاس نہیں. اس وقت ایک لیڈر جیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالا تھا, اور مجھے جن صاحب نے نکالا تھا انہی کے بارے میں ابھی جو لیڈر باہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالا تھا. مطلب وہ کانسٹنٹ فیکٹر ہیں ویسے وہ. لیکن کویسچن یہ ہے کہ کس کا بیانیہ سنے عوام, ان کو نکالا کیوں یا ان کو نکالا کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اب 8 فروری کے بعد جو پاکستان ہے اس میں عوام نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے لیڈروں کو, الیکٹیبلز کو اور بااختیار طبقوں کو کہ اب آپ کو عوام کی سننی پڑے گی. جو عوام کی نہیں سنے, اب اس کو اقتدار دیں جس کو عوام دیں. لیکن کل جو کہا میاں صاحب نے, بڑے میاں صاحب نے جو شکوہ بھی کیا خان صاحب سے کہ میں نے روڈ بنا کے دی, 2014 میں جا کے دوسری طرف مل گئے, ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی. اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی مفاہمت نہیں ہونے جا رہی, یہ اگریسو سیاستی ہوگی. دیکھیں جی, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, نہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے, نہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے, نہ ان کے پاس امید ہے, نہ ان کے پاس ولولہ ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس ایک ہی جذبہ ہے کہ وہ شاید پارٹی صدارت کے بعد کسی حکومتی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. کون سا عہدہ ہو سکتا ہے؟ میری بات نوٹ کریں. کون سا عہدہ ہو سکتا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ خود ہی سوچ لیں کون سا ہو سکتا ہے. ابھی پرائم منسٹر بھی ہے, ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی ہے, کیا ہوگا ایک سینئر پرائم منسٹر؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی چلا جاتا ہے, کوئی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے پریزیڈنٹ بھی تو پارٹی کا موجود ہے, اب اس کی جگہ وہ خود آ رہے ہیں. تو اب جو بھی وہ بیانیہ بنا رہے ہیں وہ دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے پرائم منسٹر چلے جائیں, چھوٹے میاں چلے جائیں, بڑے میاں آ جائیں. تو وہ تو بڑے, وہ تو جب جو کہیں گے, ہاں جو کہیں گے بڑے چھوٹے وہی کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں آج کی دن کون سی پارٹی کا اختیار ہے جو میاں صاحب کے پاس نہیں ہے. تو پھر اگر ایسا ہو گیا درانی صاحب, تو پھر کیا چھوٹے میاں صاحب کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ چھوٹے میاں صاحب تو یہ نہیں کہیں گے مجھے کیوں نکالا, عوام کہیں گے تو کہاں سے آیا. مطلب یہ ہے کہ ہم تو آج تو عوام یہ کہہ رہے ہیں تمام لیڈروں کو, یار ہم تمہیں نہیں لائے, تم کہاں سے آئے ہو. مجھے یہ بتائیں, ایک بات بتائیں, آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, اینڈ اگین آئی ول ریپیٹ کہ یو ہیو بین ایٹ دی فور فرنٹ. جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس میں آپ, میرے خیال سے آئی ایم شیور وہ آپ کو بھی یاد رکھتے ہوں گے بڑے اچھے طریقے سے. اس میں آئی ایم جسٹ گیسنگ, آئی ایم ناٹ سو شیور. سو میاں صاحب نے جو 1993 سے لے کر 2017 میں جو سازشوں کا ذکر کیا ہے, جو دکھ بیان کیے ہیں,
ڈو یو تھنک اس کے ساتھ جو معاملات دوسری طرف ہیں وہ سازشیں جو کہ دوسروں کے ساتھ ہوئیں اس میں شامل نہیں رہے ہیں میاں صاحب کبھی؟ دیکھیے یہ جو سازشوں کا سارا فلسفی ہے، یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو بیان کیا جاتا ہے عوام کے ساتھ، اس کا ایفیکٹ کہاں ہے؟ اس کا ایفیکٹ نہ ان کے اقتدار تک پہنچنے پہ آتا ہے، نہ ان کے وسائل تک آتا ہے، نہ ان کی پراپرٹیز تک آتا ہے، نہ ان کے کسی مستقبل کے پلان تک آتا ہے۔ اقتدار جو ہے وہ ان کے خاندان سے باہر نہیں، حتیٰ کہ عبوری جو صدر بنانا تھا وہ بھی انہوں نے اپنے خاندان سے ہی بنایا۔ کسی کو 2 دن کے لیے چلو بھروسہ کر کے کسی کو وقتی طور پہ عبوری صدر ہی بنا دیتے پارٹی کا، وہ بھی اپنے بھائی کو بنائے۔ بھائی، میں، بچے، اس کے علاوہ قوم کو کیا دیا ہے؟ کون سے گلے آپ کر رہے ہیں عوام سے؟ کس آپ کو اگر کوئی نقصان، کوئی دکھ، کوئی گلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کی ذات ہی سب کچھ ہے، آپ کی ذات ہی جو ہے وہ مطلب اس کے قریب سے عوام بھوکے مر گئے، عوام خودکشیاں کر لیں، عوام کے بچوں کو تعلیم نہ ملے، عوام کے انہیں انصاف نہ ملے، ان کو تشدد ملے پولیس کا، کون سی خیر ہے جو آپ عوام کو درانی دیتے ہیں؟ صاحب، اس آپ کے نے بعد تو ایک آپ میں کوشش اتنی کی audacity تھی ہے کہ مفاہمت کی جائے، آپ نے کوشش کی تھی، ابھی تو نہیں لگ رہا سینئر لیڈر نواز شریف صاحب وہ غصے میں ہیں، ہم نے پہلے دیکھ لیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ غصے میں ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ آپ کے خیال سے کون بٹھا سکتا ہے ان لوگوں کو اکٹھے؟ دیکھیں جی، میں تو اس کے بارے میں کچھ مسلسل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری بنتی ہے پارلیمنٹ کی، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے، بینگ دا سپریم کمانڈر آف پاکستان ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کا اتنے بڑے پریزیڈنسی کا استعمال ہی یہ بنتا ہے انہوں کہ نے کوشش کسی کی دن تھی، تو ان اس کی میں ہر سے عوام تقریر کے میں وہ لیے یہ بات کرتے ہیں، سنتی نہیں ہے پی ٹی آئی ان کی بات، آوازیں کستی ہے، شور مچاتی ہے، وہ تو یہ بات کرتے ہیں۔ میں اس کو بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بات تو ہر کوئی کر دیتا ہے، میاں صاحب بھی اپنے سارے دکھ گنا دیتے ہیں، عوام کے دکھوں کو نکال کے اپنے دکھ گنا دیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، میرے قریب سے جو ہے وہ چڑیا ادھر گئی تو میں پر لگ گیا تو میں زخمی ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ سب کچھ سناتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ صدر صاحب نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں ذکر کیا، آئیں آج بلائیں، جا کے جیل میں جا کے کسی کو ملیں، تمام پارلیمنٹیرینز کو بلائیں، فارم 45 نکلوائیں، اپنے سامنے رکھیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے کے جائیں، پارلیمنٹ کو پرو ایکٹیو بنائیں، پارلیمنٹ کو انصاف دینے کا ادارہ بنائیں، اور پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے گریوینسز کو ایڈریس کریں، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کی زیادتی کا تلافی کرنے کا ادارہ بنائیں۔ آپ نے اس کو صرف ڈیبیٹ کا ادارہ بنایا ہے کہ جی انہوں نے یہ فرما دیا تو فرما دیا، تو فرمانے سے میرا دکھ کیسے کم ہوگا؟